वेलकम बैक। आपको बताएं, ईरान का इसराइल पर पलट कर वार। एक ही रात में 5 बार हमला, तलबीब धमाकों से लरज उठा। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ बैलिस्टिक बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसराइली सरजमीन पर दागे हैं। ईरानी हमले के नतीजे में तलबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कम से कम 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए। कई इलाकों में इमारतों से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद इसराइल भर में सायरन बजा दिए गए और शहरियों को करीबी बंकर्स में पनाह लेने की हिदायत जारी कर दी गई। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तलबीब के हसास तरीन इलाके में वाक़ वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग भड़क उठी। इसराइली फौज के तर्जमान उस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे जब ईरानी हमला शुरू हुआ। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई और फौजी हेडक्वार्टर्स में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल मरकजी इसराइल के 7 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। कुछ इलाकों में धमाकों से इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी इदारे मुतासरा मकामात पर इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम अहम तनसीबात और मकामात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हमलों में 7 इसराइलियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से अभी तक हमले की बाज़ाब्ता तफसीलात जारी नहीं की गई। ताहम ईरानी ज़राए इब्लाग का कहना है कि यह कार्रवाई इसराइली जारहत के रद्द-ए-अमल में की गई है और मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दाम जारी रह सकते हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहत की जा रही है। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोइम में इसराइल की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इसराइली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाले इसराइली तनसीबात भी शामिल हैं। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ईरानी फजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये वही तनसीबात हैं जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। अभी तो शुरुआत है। इसराइल ने जंग का आगाज किया, अब भागने नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि सहयूनी रियासत ने जंग का आगाज किया है और अब इससे के जुर्म की संगीन सजा मिलेगी और नतीजा भुगतना होगा। इसराइल हुकूमत अपने जुर्म के नताइज से महफूज नहीं रह सकेगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि हमारा जवाब अधूरा या कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दिफा में किसी भी हद तक जा सकता है और दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा। तेहरान पर इसराइली हमला, आला फौजी क़यादत, जौहरी साइंसदानों समेत 78 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर हसास मकामात पर हमले किए। हमलों में ईरान की आला अस्करी क़यादत, पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स और 6 जौहरी साइंसदानों समेत 78 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। ईरानी खबर रसां इदारों के मुताबिक इसराइल ने इस हमले में नतन्स की एटमी तनसीब, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत 100 से ज़ायद अस्करी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मगरिब और जुनूब में इसराइल के नए हमले। ईरानी फ़ज़ाई दिफा ने तेहरान के जुनूबी इलाके में इसराइली मिसाइल को फ़ज़ा में ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरानी दिफाई निज़ाम ने फ़र्द एटमी तंजीम के करीब एक मिसाइल ड्रोन को भी निशाना बनाया। मगरबी ईरान में वाक़ हसास हमदान एयरबेस पर भी इसराइली अफवाज ने फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली जंगी तैयारे ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आबदान को निशाना बनाया। इसराइल ने कुम के शुमाल मशरिक़ में फ़ार्दो जौहरी तनसीब पर हमला किया। फ़ार्दो जौहरी तनसीब पहाड़ों के दरमियान कायम की गई है। ईरानी हुकाम ने हमले को जंग का ऐलान करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल का इंदिया दे दिया है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस हज़ारों ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब में क़याम बढ़ाने पर मजबूर हो गए। सऊदी फरमा रवा ने हुक्काम से ये कहा है कि ईरानी ज़ायरीन का ख्याल रखा जाए। खादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान ने हिदायत जारी की हैं कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज व उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फ़राहम करे। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं।
اسرائیل کے حملے میں ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، ایروسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عامر علی حاجی زادہ اور خاتم الانبیاء فورس کے سربراہ میجر جنرل غلام علی راشد، ایرانی پاسداران انقلاب کی اہم کمانڈر بریگیڈیئر جنرل داؤد شیخیان شہید ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاانی بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ شہید ہونے والے 6 جوہری سائنسدانوں میں محمد مہدی، فریدون عباسی، احمد رضا ذوالفقاری، عبدالحمید امیر حسین اور مطلب شامل ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر ایران کے اندر سے حملہ کیا۔ موساد کے کمانڈوز نے ایران کے اندر مختلف مقامات پر خفیہ کارروائیاں کیں۔ اسرائیل نے ایرانی سرزمین میں موساد کے کمانڈوز کی کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق موساد نے ایران کے اندر سے ڈرونز کے ذریعے میزائل لانچ کو تباہ کیا، اور اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام پر سالوں منصوبہ بندی کی۔ موساد نے تہران کے قریب ایران میں خفیہ ڈرون بیس قائم کیا۔ ڈرون سے رات کے اندھیرے میں ایران کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نئے ایرانی آرمی چیف مقرر۔ ایران افواج میں نئی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی سربراہی بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی کے سپرد کر دی گئی ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کمپنی اور اس کی توانائی کے شعبے میں جدت کے فروغ کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ توانائی کی ضروریات کے لیے جدت کے الیکٹرک کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ چیف ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکوز سعد کا کہنا تھا کہ جدت میں سرمایہ کاری کر کے تعلیمی اداروں، صنعت اور سٹارٹ اپ سے باصلاحیت ذہنوں کو یکجا کر رہے ہیں۔ ایپک 2025 پاکستان کی توانائی کے مستقبل کو تقویت دینے کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ پہلی پوزیشن نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد، دوسری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور تیسری پوزیشن NED یونیورسٹی کراچی نے حاصل کی۔ ایپک 2025 کے فاتحین کو نقد رقم اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ CBD پنجاب کا اپنے منصوبوں سے طلباء کو روشناس کرانے کا احسن اقدام۔ بحریہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے CBD NSIT سٹی کا دورہ کیا، جہاں پر انہیں NSIT سٹی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی گئیں۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ CBD پنجاب آصف اقبال اور پروجیکٹ مینیجر CBD NSIT سٹی یاسر سیف اللہ نے طلباء و طالبات کو منصوبے کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ آصف اقبال نے بتایا کہ CBD NSIT سٹی پنجاب کے IT اور اقتصادی منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں وہ تمام تر پہلو موجود ہیں جو کہ پنجاب کو ایک IT ہب بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ یاسر سیف اللہ نے NSIT سٹی میں زیر تعلیم اور تعمیر سیلسٹیا IT اینڈ آفس ٹاور کی تعمیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایران نے امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ امریکہ نے کہا کہ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے حالیہ جارحانہ اقدامات مشرق وسطیٰ کو جوہری تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیل کا بلا اشتعال حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغربی ممالک کی غیر متوازن پالیسیز ایرانی جوہری مسئلے پر بحران کو مزید گھمبیر بنا رہی ہیں۔ روسی مندوب نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی جوہری تنازع کا واحد حل سیاسی اور سفارتی ذرائع سے ہی ممکن ہے، اور عالمی برادری کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور اسرائیل جنگ کے باعث فلسطین کے دو ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں شیڈولڈ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے دو ریاستی حل سے متعلق کانفرنس 17 سے 20 جون تک ہونی تھی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ کانفرنس کا مقام اور وقت تبدیل کیا جائے گا۔ میکرون نے کہا کہ دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے ہمارا مضبوطی سے ایمان ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا فرانس کا خود مختار فیصلہ ہے۔
جنگ کے باعث سعودی ولی عہد اور فلسطینی صدر نے نیو یارک آنے سے معذرت کی۔ فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے فلسطینی صدر کا نیو یارک جانا ممکن نہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے دونوں ممالک پر تحمل، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی بات کی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے روسی صدر کو بتایا کہ اسرائیل کی جارحیت کا یقیناً مناسب جواب دیا جائے گا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا کہ روس اسرائیل کے اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے موقف کو سراہا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے اسرائیل کی ایران پر کھلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے اٹلی، مصر، اردن وزیر خارجہ اور گلف کوآپریٹو کونسل کے جنرل سیکریٹری نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران پر حملے کے بعد نیتن یاہو کا مودی سے رابطہ۔ ایکس پر نریندر مودی نے لکھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نے فون پر حملوں کے متعلق بتایا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نیتن یاہو کے مودی سے رابطے نے بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت اور اسرائیل دنیا میں امن کے دشمن اور جارح طاقتیں ہیں۔ مسلم ممالک کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون واضح ہے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور علاقائی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم، صدر، وزیر خارجہ، سیاسی قائدین نے یک زباں ہو کر اسرائیلی جارحیت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہیں۔ اقوام متحدہ کو اسرائیل کو جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک ہے جو پورے خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایران کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملہ نہ صرف انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیلی جارحیت کو خطے میں عدم استحکام کا سبب قرار دیتے ہوئے فوری عالمی رد عمل پر زور دیا۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزی پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جارحیت کو روکے۔